السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس انسان کا کیا فائدہ جو اپنی ذات کے لیے بھی نہ ہو اور اپنے رب کے لیے بھی نہ ہو۔ ہم نہ اپنے آپ کے لیے ہیں اور نہ رب کے لیے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ایک دوست مسجد میں آ رہا، دوسرا باہر کھڑا ہے، تو مسجد میں آنے والے نے دوسرے دوست سے کہا، اس نے نماز پڑھ لی تھی یا نہیں پڑھی تھی، کہ یار تو یہاں کھڑا رہا، میں 1 منٹ میں آیا یا 2 منٹ میں آیا، پھر آگے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ جلدی جلدی نماز پڑھ کر آ جاؤں گا، پھر آرام سے باتیں ہوں گی، چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، بوتل پئیں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ گویا چائے تیار ہونے والی ہے تو چائے کا آرڈر دے دے، اور یہ جو اللہ نے بوجھ میرے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کے مسجد کے اندر پھینک کے میں ابھی آ جاتا، اور جلدی اس لیے آؤں گا تاکہ چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ تو اتنی جلدی نماز ادا کرتے ہیں، گویا قرآن، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کوئی اور صورت ایک گھر سے پڑھ کے آئے ہیں، مسجد میں صرف اٹھنا بیٹھنا کرنا تھا، یہ فٹافٹ کر لیے۔ یا شرط لگا کے دیکھتے ہیں کہ کون جلدی جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، اور یہ نمازیں ہمیں جنت دلائے گی، رب کو راضی کرے گی، یہ نماز مالک کو پیش کرے گا، اس کی وجہ سے انسان بخشا جائے گا۔ اور جس کام کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، روٹی ہے، چلو رب کا کام تو پورا نہیں کیا، لیکن اپنے لیے یہ روٹی کے لیے دن رات کتنی محنت مشقت ہے، اور پھر روٹی اتنی جلدی کھائی جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، گویا ایک فرض ٹالنا تھا اس نے ٹال دیا ہے، اور دانتوں کا جو کام تھا وہ دانتوں سے کام نہیں اس نے کروایا، وہ معدے کے سپرد کر دیا کہ یہ بھائی یہ کام بھی تو کرے گا، اپنا کام بھی کرے گا، اور جب وہ منہ کا کام بھی تو کرے گا۔ اور معدے میں گرینڈر کوئی نہیں لگا ہوا، چکی کوئی نہیں لگی ہے، مشین کوئی نہیں لگی ہوئی، آٹے کو باریک کرنے والی، روٹی کو باریک کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اس کے اندر دانت بھی نہیں ہے، معدے میں دانت بالکل کوئی نہیں، ایک دانت بھی نہیں ہے۔ منہ میں اللہ نے 32 دانت رکھے ہوئے ہیں، لیکن معدے کے اندر ایک دانت بھی نہیں ہے، اور جو 32 مل کر نہیں کر رہے ہیں وہ اکیلے، اور جس کے بعد دانت بھی کوئی نہیں اس کے حوالے کر کے سو جاتے۔ ایسے لوگوں کی ہمیشہ ہی جو انتڑیاں ہیں وہ خراب رہتی، چبانے والا جو آزمے دار رس تھا وہ ان کے ساتھ نہیں ملتا۔ ساری دنیا کے مال یہ کہتے ہیں کہ ہاضمے کا دارمدار چبانے پہ ہے۔ کوئی آدمی ایک پاؤ گندم کی روٹی اگر وہ کھا لیتا ہے تو 800 حرارے طاقت اس کو میسر آ جاتی، 800 درجے طاقت اس کو ملتی، اور اگر 2 منہ مارے ادھر ادھر چل اندر پھینک دیا تو 400 حرارے اسے ملیں گے۔ اور یہ بھی یقین ہی نہیں ہے کہ ایک پاؤ روٹی کھانے سے 400 حرارے بھی ملیں گے یا نہیں۔ کھانا تو اس طرح اطباء نے لکھا ہے کہ کھانا چاہیے کہ ابھی کھانا کھا لیا اور پتہ چلا کہ اسے ابھی جو ہے بھوک لگ گئی ہے، گویا معدے کے اندر اتنا چبا چبا کے، منہ کے اندر اتنا چبا چبا کے معدے کے اندر اسے بھیجا کہ وہ جاتے ہوئے اسے بھوک لگ جاتی، اور اگر اس کے خلاف چبائے بغیر نگل لیا جائے
تو یہ 8 گھنٹے بھی ہضم نہیں ہوتا، اور اسی کی وجہ سے بد ہضمی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، تبخیر ہوتی ہے۔ اور یہ معدہ بڑا فرما بردار ہے کہ برداشت کرتا رہتا ہے، ظلم پہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ اب ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہار مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان تو جیت گیا اور میں ہار گیا، میرے بس کا کام نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تجھے اللہ کا خوف ہی نہیں آتا، دانتوں والا کام بھی میرے حوالے کر دیا تو نے۔ پیٹ درد، چھاتی جلن، کھٹی ڈکاریں، یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ غذا کو چبایا نہیں جاتا۔ اور جو فعل ہمارے جسم کو کرنے پڑتے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کچھ اختیار نہیں ہے، مثلا معدہ ہے، جگر ہے، آنتڑیاں ہیں وغیرہ کی حرکات ہیں، ان کا جو جوڑ ہے، رس ہے، رسوں کا اخراج ہے، وہ دوسرے فعل ہے جن میں ہمارا اختیار ہے، مثلا خوراک کا چبانا، لعاب دہن، منہ کا ہاضمے والا تھوک اس کے ساتھ زیادہ لگانا۔ تو اگر چبا کے نہ کھایا جائے تو سمجھ لو کہ بیماریوں نے ہمارے گھر کے اندر آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا امریکہ اور برطانیہ کے اندر سلف میں، بہت پرانے زمانے میں، مسٹر ہوریس فلیچر ایک آدمی جب ڈاکٹر کے پاس گیا بیمہ کرانے کے لیے تو ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ تمہارا بیمہ میں نہیں کرنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا بھائی تم اتنے موٹے آدمی ہو، بیمار رہتے ہو، تم جلدی مر جاؤ گے، بیمہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس نے گھر کے اندر آ کے سوچا کہ میری عمر ابھی 40 سال ہے، اور پھر 40 سال کے بعد کتنی زندگی میں نے گزارنی ہے۔ اس نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹروں، حکیموں، اطباء کو چھوڑ دی، اور گھر کے اندر اس کا پیٹ نکلا ہوا، ہاضمہ خراب، کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی، لیکن باہمت فلیچر نے صحت کی اس طرح کی خرابی کو تمام ممکن وجوہات اور اس کے دفعہ کی تمام ممکن صورتوں کا مطالعہ شروع کر دی کہ دیکھو تو صحیح میرا معدہ خراب کیوں ہوا اور ٹھیک کیسے ہوگا۔ اسے یہی پتہ چلا کہ کھانا تھوڑی مقدار میں اور چبا کر اس نے اس طرح کھانا شروع کر دیا، گویا روٹی کا ٹکڑا لیا، منہ کے اندر چبایا، جیسے دودھ کی مانند وہ پتلا ہو گیا، اور اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ تو اس نے تھوڑے ہی عرصہ میں اس بیماری پہ کنٹرول پا لیا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ ایک اسپتال بنایا ہے امریکہ اور برطانیہ میں۔ آج بھی اگر کوئی معدے کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہ فلیچرزم کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اس نے اسپتال بنایا اور اس کا نام فلیچرزم، اور اس کو لے کے اپنے اسپتال کے اندر صرف معدے کے مریضوں کو ہی رکھتا تھا، تھوڑا سا کھانا، اور وہ بھی روکھی سوکھی روٹی، اور خوب چبا کے کھاؤ۔ تو وہ لوگ اسی طرح کا کھانا کھاتے تھے، کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہوتے تھے اور واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ اس طرح کا کھانا کھایا ہوا سڑانت پیدا نہیں کرتا، زہریلے جراثیم پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اچھی طرح معلوم ہے آپ کو کہ بعض اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس معدے کا تعلق آنتوں میں جب قبض ہوتی ہے اور معدہ جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تو سر کے اندر درد ہو جاتا ہے۔ یہ اسپرین، ڈسپرین، پیراسیٹامول جو مرضی کھاتے رہو، لیکن اصل مسئلہ آنتڑیوں کا، اصل مسئلہ معدے کا ہے، اس پر توجہ نہیں دی جاتی، تو پھر طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں جو ہمیں پریشان کرتی رہتی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس کمانے کے لیے ہم نے اپنے سکون کو برباد کیا، نہ رات کو دیکھتے نہ دن کو دیکھتے، لیکن جب
کھانے کی باری آتی ہے تو بھاگم بھاگ، جلدی جلدی، تو ایسا کھانا جو ہے وہ انسانی صحت نہیں بناتا بلکہ انسان کو بیمار کرتا ہے۔ جتنے بھی کھانے کے پروگرام ہوتے ہیں نظر ڈالیں، کھڑے ہو کر کھانا، چلتے پھرتے کھانا، جانوروں کے زیادہ لائق ہے، انسانوں کے لائق نہیں ہے۔ جانور جلدی جلدی کھا لیتا ہے، انسان ذرا آرام کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو آپ ذرا سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم جو ہمارے بحث میں ہے نا کھانے کا اہتمام، وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اس طریقے کے ساتھ ہمیں کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہمارا جسم پھیلے پھولے، بیماریاں نہ ہوں بلکہ صحت ہو۔ اور پھر معدہ اگر ناراض ہو جاتا ہے، اپنا کام جب اس کے حوالے کر دیں گے دانت اور زبان، تو پھر اس کے پڑوسی ہر ایک سے یہی کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا حکیم بتلاؤ جو ناراض معدے کو راضی کر لے۔ اور یہ جلدی ناراض ہو کے جلدی راضی نہیں ہوتا، بہت کچھ اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کی منت اور سفاجت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آدمی انسان کھانا جو کھاتا ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے کھائے کہ میں کھانے کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب ہی کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم الیاس عبدالی کو دوسری ویڈیو تک اجازت دیں۔